مہینے کے تعلق سے ہم کو کن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے؟ بہت سارے مسائل وغیرہ آپ نے ابھی شیخ کی زبان سے سنے کہ رمضان آنے سے پہلے ہم کو یہ ساری باتیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ ایک آدمی رمضان میں داخل ہونے سے پہلے رمضان کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کر لے۔ رمضان کی فضیلت، رمضان میں کیسے کیا کیا اعمال کرنے ہیں اور وہ اعمال کیسے کرنے ہیں، تو ایک اعتبار سے ان اعمال کی فضیلت اس کو معلوم ہو، دوسرے یہ کہ ان اعمال کے مسائل اس کو معلوم ہو۔ قیام اللیل کی کیا فضیلت ہے اگر معلوم نہ ہو تو آدمی اپنے کام کاج میں لگا رہے گا اور موبائل فون میں لگا رہے گا، گھر میں آرام کرے گا، نماز نہیں پڑھے گا۔ بہت سے لوگ اسی وجہ سے نیکیاں نہیں کر پاتے ہیں کہ ان کے سامنے ان نیکیوں کی فضیلت نہیں ہوتی ہے، اور کبھی اس وجہ سے نہیں کر پاتے ہیں کہ فضیلت معلوم ہوتی ہے لیکن سستی ہوتی ہے اور رغبت نہیں ہوتی ہے۔ تو ایک تو رمضان کے آنے سے پہلے رمضان میں کیا 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 جاتا ہے اور ان پر اللہ کی طرف سے کیا کیا وعدے ہیں، کیا کیا انعامات اللہ نے رکھے ہیں، چاہے آپ نے پہلے پڑھا ہو لیکن اپنے تجدید ایمان کے طور پر اپنی رغبت کو بیدار کرنے کے لیے آدمی وہ فضیلت کی باتیں پڑھے، چاہے وہ ریاض الصالحین ہو، امام النووی کی کتاب، یا اسی طرح سے حافظ منذری کی کتاب ہو الترغیب والترہیب، یا پھر علماء نے جو خاص طور سے رمضان سے متعلق کتابیں لکھی ہیں، اور بہت ساری کتابیں ہیں جن میں رمضان میں کیے جانے والے اعمال کی فضیلت بیان کی ہے۔ ان کو پڑھے اور ان کی رغبت اپنے اندر پیدا کرے۔ اسی طرح سے رمضان سے متعلق جو اعمال ہیں، روزہ ہے، صوم، یا اسی طرح سے قیام اللیل، یا اسی طرح سے دوسرے جتنے بھی اعمال ہیں، سحری، افطار، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کن سے نہیں ٹوٹتا ہے، اعتکاف کے مسائل کیا ہیں، اور اسی طرح سے بہت ساری دوسرے مسائل کیا ہیں، تراویح سے متعلق مسائل کیا ہیں، ان مسائل کو جانیں۔ یا تو علماء کے خطابات سنیں، آج انٹرنیٹ کے ذریعے سے یوٹیوب پر بہت سارے خطابات ہیں، لیکن معتبر علماء کے خطابات سنیں جو قرآن و سنت کی روشنی میں بتاتے ہیں، جو سلفی ہیں، اہل حدیث ہیں۔ آج قرآن و سنت کا نام لے کے بولنے والے بھی بہت ہو گئے، کیونکہ ان کو معلوم ہے جب تک کہ قرآن و سنت نہیں بولیں گے لوگ سنتے نہیں، لیکن یا تو ان کی حدیثیں کمزور ہوں گی یا پھر ان کا استدلال غلط ہوگا۔ لہٰذا دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ کوئی آدمی قرآن و حدیث بولے تو اس کی بات کو آپ سننے لگ جائیں۔ آپ معتبر علماء سے سنیں اور انہی کی بات سنیں۔ 50 قسم کے لوگوں کو آپ سنیں گے، کنفیوز ہو جائیں گے۔ لہٰذا قابل اعتماد ذرائع سے، قابل اعتماد علماء کی باتوں کو آدمی سنے اور پڑھے اور اپنے آپ کو تیار کرے۔ اور یہ معاملہ معمولی نہیں ہے، یہ فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو عمل سے پہلے انسان کو چاہیے کہ کسی بھی عمل میں قدم رکھنے سے پہلے اس عمل کے بارے میں معلوم کر لیں کہ وہ عمل کیسے کیا جاتا ہے، تاکہ وہ عمل برباد نہ ہو، تاکہ یہ آدمی گناہ گار نہ ہو۔ لاپرواہی کے ساتھ کسی بھی چیز کو کر دینا اور علم کے خلاف اس کو کرنا، سنت کے خلاف اس کو کرنا، انسان کو گناہ گار بناتا ہے۔ آدمی دنیا کا کوئی کام بغیر جانے نہیں کرتا ہے، دین کے کام بغیر علم کے کرنا یہ بہت بڑی ناکامی ہے اور بدقسمتی ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور اس کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ علماء سے آپ پوچھیں۔ آپ کو اونٹ پر سفر کر کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، آج موبائل فون کے ذریعے سے آپ علماء سے، قریب و بعید کے علماء سے پوچھ سکتے ہیں، بلکہ آپ کے اپنے شہر میں، آپ کے اپنی مساجد میں علماء میسر ہیں، آپ ان سے جا کے دین کے مسائل پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، اللہ نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جاننے والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ اگر ہم نہیں جانتے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ ہم جاننے والوں سے پوچھیں، نہ جاننے والوں سے ہم نہ پوچھیں، نیم حکیموں سے ہم نہ پوچھیں، ہم ان لوگوں سے پوچھیں جو واقعی جاننے والے ہیں۔ لہٰذا یہ پہلی چیز ہے جس کا اہتمام ایک مسلمان کو کرنا چاہیے۔ نمبر 2، رمضان کے مہینے کو ہم تقویٰ کے فروغ اور تقویٰ کی بیداری اور تقویٰ کو بڑھانے کا ذریعہ بنائیں۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے اور ہم تاریخیں گننے میں رہ جاتے ہیں، سحری اور افطار میں رہ جاتے ہیں،
عید کی تیاری میں رہ جاتے ہیں اور رمضان کا مہینہ نکل جاتا ہے. پھر رمضان کے بعد بیٹھ کے آپس میں بات کرتے ہیں کتنے جلدی رمضان گیا نا، معلوم بھی نہیں پڑا. آپ کو معلوم نہیں پڑا اس وجہ سے کہ آپ نے ہر دن کا برنامج نہیں بنایا، اپنا مقصد نہیں بنایا کہ یہ مہینہ آیا ہے تو اس سے مجھ کو کیا حاصل کرنا ہے، اس مہینے سے مجھ کو کیا پانا ہے. یہ مہینہ آ کے نکل جائے گا، لیکن اس مہینے میں کچھ لوگ کامیاب ہوں گے اور کچھ جدھر تھے وہی رہیں گے اور کچھ ناکام و نامراد اور برباد ہوں گے. یہ مہینہ میرے لیے کامیابی کا ہے ناکامی کا. اس مہینے کا مقصود کیا ہے؟ حدیث میں رمضان کے مہینے کو شہر الصبر کہا گیا ہے، صبر کے پیدا کرنے کا مہینہ. اگر رمضان کا مہینہ آ کے گزر گیا اور میں صبر میں ترقی نہیں کیا تو میں فیل ہو گیا. اس مہینے میں معظم اعمال میں سے بڑا عمل روزہ ہے، اور روزے کا ایک خاص مقصد ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے. اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تم پرہیزگار بن جاؤ، تم بچنے والے بنو. تم بچنے والے بنو دنیا میں گناہوں سے، تاکہ تم بچنے والے بنو ان گناہوں کی وبال جہنم سے. دنیا میں گناہوں سے بچو تاکہ آخرت میں جہنم سے بچو. گناہوں کی وجہ کیا ہے؟ انسان کے نفس کا بے قابو ہونا. اور انسان کے نفس کے دو عیوب ہیں، نیکیوں میں سستی، گناہوں میں چستی. نیکیوں کے باب میں انسان سستی کا شکار ہوتا ہے، نفس کہتا ہے آرام کر، کیوں مشقت اٹھاتا ہے. اور گناہوں کے بارے میں نفس انسان کا رغبت دلاتا ہے، لذتوں کی طرف انسان کو بڑھاتا ہے، ایسی لذتیں بھی جو حرام ہیں. اور انسان چونکہ نفس کو اپنے قابو میں رکھنے کی صلاحیت اس میں نہیں ہوتی ہے، لہٰذا نفس اس کو گھسیٹ کے ان گناہوں میں لے جاتا ہے، یا نفس اس کے پاؤں پکڑ کر اس کو نیکیوں سے روکتا ہے. نفس کا غلام بننے کی بجائے اپنے نفس کو شریعت کے اور علم کے تابع کرنا اور نفس کو آمادہ کرنا اللہ کی طاعت پر، اور نفس کو گھسیٹ کے روک لینا گناہوں کے راستے پر جانے سے، یہ صلاحیت انسان میں اگر ہے وہ کامیاب ہے. اگر آدمی میں یہ صلاحیت نہیں ہے تو یہ اس سوار کی طرح ہے جو سواری اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، اس کو کھائی میں لے کے جاتی ہے. لیکن اگر وہ لگام کھینچتا ہے اور سواری رک جاتی ہے تو یہ سواری پر سوار بھی محفوظ رہے گا، کامیاب رہے گا، وہ منزل تک جائے گا. لیکن ایسا سوار جس کی سواری منمانی کرتی ہو، جہاں چاہے اس کو لے جاتی ہو، ایسا آدمی منزل تک نہیں پہنچتا ہے. کون آدمی چاہے گا کہ اس کی گاڑی اس کے کنٹرول میں نہ رہے، آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے؟ ایسی گاڑی ایکسیڈنٹ کراتی ہے. اسی طرح سے اگر نفس ہمارے قابو میں نہ ہو، کرنے کے کاموں پر آمادہ نہ ہوتا ہو اور گناہوں کے کاموں سے رکنے والا نہ ہو، تو ایسا آدمی نفس کا غلام بن کے جہنم میں جائے گا. لہٰذا روزہ اس بات کی تربیت اور اس بات کی استعداد پیدا کرنے کا ذریعہ ہے کہ ایک انسان اپنے نفس پر قابو پانے والا بنے، اس کے اندر ڈسپلن آئے، اس کے اندر سیلف کنٹرول آئے، وہ اپنے آپ کو قابو کرنا جانتا ہو. نہیں کا مطلب نہیں، کرنا ہے تو کرنا ہے. جس آدمی میں یہ دو باتیں آ جائیں، دنیا کی کوئی طاقت اس کو کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی، چاہے وہ کامیابی آخرت کی ہو یا دنیا کی ہو. آپ دیکھیے دنیا کی جتنی بھی ناکامیاں ہیں، اس کی جڑ میں آپ جھانک کے دیکھیں گے تو آپ کو دکھائی دے گا کہ کرنے کے کام کو نہیں کرتا تھا اور نہیں کرنے کے کام کرتا تھا. اس کی زندگی میں پرائرٹیز نہیں تھی، وہ ترجیحات نہیں جانتا تھا، وہ اولویات نہیں جانتا تھا، فضولیات میں پڑا رہتا تھا، کرنے کے کام چھوڑ دیتا تھا، اور جو کام نہیں کرنا چاہیے اسی میں لگا رہتا تھا اور کرنے کے کام نہیں کرتا تھا. یہ ناکامی کی جڑ ہے. روزہ آپ کو اس بات کے لیے تیار کرتا ہے کہ آپ اپنی چاہت کی بجائے اللہ کی چاہت کو پورے کرنے والے بنیں. اور جس انسان کی زندگی میں یہ بات آتی ہے یہ کامیاب انسان ہے. اس کو متقی کہتے ہیں کہ جو پرہیزگار ہو، بچنا جانتا ہو، رکنا جانتا ہو، جہاں رکنا ہے وہاں رکتا ہو، جہاں چلنا ہے وہاں چلتا ہو. تو یہ روزے کے ذریعے سے، اب آپ روزہ رکھ رہے، کیوں رکھ رہے ہیں؟
آپ خالی سحری کا ٹائم دیکھ رہے ہیں، افطار کا ٹائم دیکھ رہے ہیں، کتنے گھنٹے ہیں؟ 12 گھنٹے 14 گھنٹے، بھائی بھوکا رہنا ہے، کھانا نہیں کھانا ہے۔ آپ روزے کے عمل کو صرف کھانا پینا چھوڑنا اگر اپنے لیے بنا لیں تو یہ آپ کی تربیت نہیں کرے گا۔ آپ اس سے زیادہ آگے بڑھ کے سوچیں کہ میں یہ آمادگی اپنے اندر پیدا کروں، میں اپنے آپ کو اس بات پر آمادہ کروں، یہ مزاج میرا بنے کہ میں اللہ کی نافرمانی سے بچوں گا۔ اللہ روک دے تو رک جاؤں گا، میرا رب اگر مجھ کو روک دے تو میں حرام تو دور، میں حلال بھی چھوڑوں گا۔ محنت سے کمایا ہوا کھانا ہے، حلال غذا میرے سامنے ہے، پانی میرے سامنے ہے، میں گناہ تو گناہ اپنی ضرورتوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں اگر میرا مالک حکم دے۔ کھانا میری ضرورت، پانی میری ضرورت، لیکن اللہ اگر مجھ کو حکم دے دے تو میں گناہ تو بہت دور کی بات ہے، میں تو حلال کھانا بھی چھوڑ دوں گا، اپنی ذاتی ضرورتوں کو بھی چھوڑ دوں گا۔ کیوں؟ میرا رب حکم دے رہا ہے۔ یہ مینٹالٹی کا بننا، اس مزاج کا بننا، یہ روزے کا حاصل ہے۔ اگر آپ کا مزاج یہ بن رہا ہے کہ دوست آپ کو گناہ کی دعوت دے رہا ہے، فلم دیکھنے کے لیے بول رہا ہے، ناچ گانے کی پارٹی میں لینے کے لیے آپ کو آ رہا ہے، اور آپ کہیں ذرا رمضان کا مہینہ، ذرا رمضان تک رک جا، جیسے ہی رمضان ختم ہو جائے گا پھر میں فری ہوں، تو آپ نے روزے کو صحیح ڈھنگ سے نہیں رکھا، آپ نے رمضان کا مقصد نہیں سمجھا کہ آپ کے لیے رمضان کا مہینہ، روزے کا عمل قید خانہ نہیں ہے کہ ایک مہینہ قید خانہ ہے پھر 11 مہینے اپنے کو چھٹی ہونی شیطان کی طرح۔ تو پھر شیطان میں ہمیں فرق کیا رکھا؟ وہ بھی ایک مہینہ قید ہے، اس کے بعد میں وہ آزاد ہوگا، دندناتا پھرے گا، گناہ کروائے گا اور کرے گا۔ اگر یہی مہینہ آپ کے لیے قید کا مہینہ ہے کہ ایک مہینہ بس رک جاؤ اس کے بعد فری، تو شیطان میں ہم میں فرق کیا ہوگا؟ یہ مہینہ ہمارے لیے تربیت کا مہینہ ہے کہ مہینہ بہت قیمتی ہے، اس مہینے میں مجھ کو تیار ہو جانا ہے کہ باقی 11 مہینے گناہ سے بچنے کی کیپیسٹی پیدا ہو۔ اگر اس مہینے کو صحیح ڈھنگ سے میں نے نہیں گزارا تو باقی 11 مہینوں میں کمزور پڑ جاؤں گا۔ یہ تیاری کا مہینہ ہے، یہ اپنی استعداد بڑھانے کا مہینہ ہے، یہ اپنی بیٹری چارج کرنے کا مہینہ ہے۔ آپ بیٹری دیکھیے کیسا کرتے ہیں، سفر پر جانا ہے بھائی، صبح جاؤں گا رات میں واپس لوٹنے والا ہوں، اتنے اچھے سے بیٹری چارج کر لوں کہ راستے میں ختم نہ ہو جائے۔ کتنا سوچتا ہے اپنی بیٹری کی، اپنے موبائل کے فون کی بیٹری کے بارے میں سوچتا ہے، اپنے ایمان کے، تقوی کی بیٹری کے بارے میں کتنا سوچیں ہم لوگ۔ یہ چارجنگ کا ٹائم ہے ہمارا، اس مہینے میں چارج کر لوں، 11 مہینے تک یہ بیٹری چلنا چاہیے، اگلا رمضان آنے تک ہماری ایمانی تقوی کی قوت ہماری برقرار رہنا چاہیے۔ اگر یہ ذہن رکھ کر اس مہینے کو گزارے گا، یہ مہینہ اس کی زندگی بدلنے والا مہینہ بن سکتا ہے۔